بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے معلوم کیا ہے کہ یہ جو اس سے پہلے تجدید نکاح کا لفظ آیا ہے، اس سے پہلے جو ویڈیو بنائی گئی تھی اس میں، تو یہ تجدید نکاح کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور کن وجوہات کی بنا پر تجدید نکاح کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو جواب میں عرض ہے، دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا تجدید، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، ظاہر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نیا کرنا، کسی کام کو اثر نو انجام دینا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اور جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تجدید نکاح، تو اس کا مطلب ہوتا ہے نکاح کو دوبارہ کرنا۔ تو تجدید نکاح کا مطلب ہوتا ہے نکاح کو دوبارہ کرنا۔ اور یہ جو تجدید نکاح ہے مختلف وجوہات کی بنا پر اس کو جو ہے کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً میاں بیوی میں سے کوئی دائرہ اسلام سے نکل جائے، اللہ نہ کرے شوہر کافر ہو جائے یا بیوی کافر ہو جائے، تو اگر شوہر اسلام سے نکل جائے گا تب بھی دونوں کا نکاح جو ہے ٹوٹ جائے گا، یا بیوی اسلام سے نکل جائے تو تب بھی دونوں کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اب اگر وہ دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ایسے میں جو اسلام سے نکلا ہے پہلے وہ اسلام کے اندر داخل ہوگا، کلمہ پڑھے گا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے ان کا نکاح کیا جائے گا۔ یا کوئی کفریہ جملہ زبان سے نکال دیا جائے، شوہر کوئی کفریہ جملہ زبان سے نکال دے، بچہ بیمار تھا کافی دنوں سے، غصے میں آ کر اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کو ساری بیماری، میرا ہی بچہ ملا تھا ساری بیماری دینے کے لیے، میرے اوپر اللہ نے مصیبت ڈال رکھی ہے، اللہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ ایسا کر رہا ہے، اس طرح کی باتیں کر دینا۔ یا دین کی جو بنیادی باتیں ہوتی ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دینا، یہ کہہ دینا کہ میں آج کے بعد جو ہے جنت اور جہنم کو نہیں مانوں گا، یا میں قرآن مجید کو نہیں مانوں گا، یا یہ جو نماز پڑھی جاتی ہے میں اس کو نہیں مانتا ہوں۔ تو اس طرح سے بھی آدمی اگر کوئی کفر یا جملہ زبان سے نکال دیتا ہے تو آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوگا کہ دوبارہ سے اس شخص کو کلمہ پڑھنا ضروری ہوگا اور دوبارہ سے اس کا نکاح ضروری ہوگا۔ ایسے ہی اگر شوہر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور یہ طلاق بائن ہوتی ہے، تو تب بھی اگر دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اب ان کو دوبارہ سے نکاح کرنا ضروری ہوگا، تجدید نکاح ضروری ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ شوہر بیوی کو طلاق رجعی دے دے۔ طلاق رجعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک طلاق دے دے یا دو طلاق دے دے، یہ کہہ دے کہ میں تجھے ایک طلاق دے رہا ہوں یا دو طلاق دے رہا ہوں۔ تو ایک طلاق دی ہو یا دو طلاق دی ہو، اس کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے۔ رجوع کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زبان سے کہہ دے کہ ٹھیک ہے تو میری بیوی ہے، یا میاں بیوی والے جو تعلقات ہوتے ہیں ان کو قائم کر لے، تو اس طرح سے رجوع ہو جاتا ہے۔ تو طلاق رجعی اگر دی ہے تو دوبارہ سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے طلاق مغلظہ، 3 طلاق دے دی ہے، پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر تو بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے طلاق بائن۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر الفاظ کنایہ استعمال کر لے، یعنی گول مول الفاظ استعمال کر لے، ایسے الفاظ استعمال کر لیں کہ ان کا مطلب طلاق بھی ہو سکتا ہے اور طلاق بھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس کی نیت طلاق کی ہو۔ تو نیت اگر طلاق کی ہے تو پھر ایسی صورت میں طلاق ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر بیوی سے شوہر یہ کہہ دے کہ تیرا میرا ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم ہو گیا ہے، اور نیت اس کی یہ ہو کہ ہمارا جو نکاح ہے وہ ختم ہو گیا، یہ کہہ دے کہ تو ہمیشہ کے لیے میرے اوپر حرام ہو گئی ہے، اور نیت یہی ہو کہ میں تجھے طلاق دے رہا ہوں، یا یہ کہہ دے کہ تو ہمیشہ کے لیے یہاں سے اپنے گھر چلی جا، اپنے ماں باپ کے گھر چلی جا، میں تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتا ہوں، ہمیشہ کے لیے چلی جا۔ تو اور مراد یہ لے رہا ہو کہ میں اس کو طلاق دے رہا ہوں، رشتہ ختم کر رہا ہوں اپنا، تو ایسی صورت میں پھر رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، دونوں کو اگر ساتھ رہنا ہے تو دوبارہ سے نکاح کرنا پڑے گا، تجدید نکاح کرنا ضروری ہو جائے گا۔ اچھا، یہ مختلف الفاظ ہو سکتے ہیں، یہ اگر کوئی شخص اپنی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکال رہا ہے تو اسے علماء سے معلوم کر لینا چاہیے کہ میں نے اس طرح کا جملہ اپنی زبان سے بولا تھا اور طلاق کی نیت ہی سے بولا تھا، تو اب ہمارا رشتہ باقی رہ گیا یا نہیں باقی رہ گیا، علماء سے معلوم کر لینا چاہیے، اور پھر علماء جو فتویٰ دیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ ایسے ہی تجدید نکاح کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ نکاح کو فسخ کر دیا جائے، یعنی اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ بیوی شوہر سے الگ ہونا چاہتی ہو، اس سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہو، وہ طلاق دینے کے لیے تیار نہ ہو، وہ کہتی ہو کہ خلا تم سے لینا چاہتی ہوں، تم خلا کے لیے تیار ہو جاؤ، تو خلا کے لیے بھی شوہر تیار نہ ہو، تو اس کے بعد جو شرعی کورٹ ہوتے ہیں، شرعی عدالتیں ہوتی ہیں، وہاں بیوی جائے اور جا کر یہ کہے کہ میں اس شخص کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں، نہ مجھے طلاق دے رہا ہے نہ خلا دے رہا ہے، مجھے رہنا ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو شرعی عدالت ہوگی وہ چیک کرے گی، دیکھے گی کہ بھئی کیا وجوہات ہیں، تو ان کو اگر لگے گا کہ ہاں واقعتاً ایسے شخص کے ساتھ میں ساتھ نہیں رہنا چاہیے تو اس کے بعد وہ رشتہ ختم کر دیں گے۔
تو اب یہ رشتہ ختم ہو جائے گا. رشتہ ختم ہونے کے بعد اب اگر دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں, بیوی کو لگتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, اب دوبارہ سے مجھے ساتھ ہی رہ لینا چاہیے, تو اب ویسے ہی نہیں رہ سکتے ہیں, اب دوبارہ سے نکاح کرنا ضروری ہوگا. تو یہاں بھی تجدید نکاح ضروری ہوگا. تو یہ مختلف شکلیں ہیں تجدید نکاح کی. تجدید نکاح جو ہوتا ہے اس کا کوئی الگ سے طریقہ نہیں ہوتا. یہ پوچھا گیا ہے نا کہ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے, تو اس کا کوئی الگ سے طریقہ نہیں ہوتا ہے. جیسے پہلا نکاح ہوتا ہے ایسے ہی یہ بھی ہوتا ہے. جیسے پہلے نکاح کے اندر کیا ہوتا ہے, ایجاب و قبول ہوتا ہے. لڑکی جو ہے یا تو لڑکی یا لڑکی کا وکیل وہ لڑکے سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں آپ سے, مثلا لڑکی کہتی ہے کہ میں آپ سے نکاح کر رہی ہوں, جواب میں لڑکا کہتے کہ ٹھیک ہے میں نے قبول کر لیا ہے. یا لڑکا کہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, لڑکی کہتے کہ میں نے قبول کر لیا ہے, تو اس سے نکاح ہو جاتا ہے. لیکن دو گواہوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے, دو گواہوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے جب تجدید نکاح ہوگا تو وہاں بھی ایجاب اور قبول ہوگا اور دو گواہوں کا ہونا ضروری ہوگا اور مہر ہوگا, مہر کا جو ہے متعین کرنا ضروری ہوگا. تو جس طریقے سے پہلا نکاح ہوتا ہے اسی طریقے سے جو تجدید نکاح ہوتا ہے اس کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے. تجدید نکاح کی کوئی الگ سے شکل یا الگ سے صورت نہیں ہوتی ہے. تو امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.